السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ہم وہ تمام چیزیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے، آج ہم اب وہ کون سے اشعار ہیں جو اگر کسی ایک نظم کا شعر آ جائے تو ہم اس شعر کو لکھیں اور ہماری جو تشریح ہے وہ مکمل ہو جائے اور ہمیں پورے نمبر مل جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے حمد کو، چونکہ یہ بھی نظم کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو حمد کا جو شاعر ہے وہ ہے مظفر وارثی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں کہ جو شاعر سے ریلیٹڈ مواد جتنا کچھ بھی ہے وہ آپ نے یاد نہیں کرنا، کیونکہ پیپر کے اندر جو شاعر سے متعلقہ چیزیں ہیں، جیسے اس کی ڈیٹ آف برتھ ہو گئی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز، اس کے کارنامے وغیرہ، یا پھر باقی چیزیں، ان سے متعلق آپ کو پیپر میں جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی شاعر سے متعلقہ کوئی بھی مواد ہو وہ آپ کو نہ تو ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جائے گا اور نہ ہی باقی پیپر میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ دماغ کے اندر چیز رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اشعار ہیں جن کو ہم لکھیں تو ہماری پوری نظم کا احاطہ ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چونکہ میں علیحدہ سے بھی ان کو لکھ سکتا تھا ایک پیج کے اوپر، لیکن میں نے چاہا تو میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ بک ہی رکھ لی ہے نوٹس کی صورت میں، تاکہ آپ کو میں وہ ساری چیزیں بتا سکوں جو آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نظم کے اندر یعنی حمد کے اندر، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کارنامے بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کیسے دنیا کو تخلیق کیا، وہ کہاں کہاں پہ موجود ہے، اس نے کیا کیا بنایا، انسان کو کیسے تخلیق کیا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اوپر اگر کوئی بھی شعر آ جاتا ہے آپ کو حمد کی تشریح میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں یہ والا شعر بلا جھجک لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شعر ہے یہ آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا، یہ، ٹھیک ہے؟ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ یعنی جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گیا ایک شعر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوٹیشن ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ سورۃ الاخلاص کی کوئی بھی آیت کر لیں، اس کا ترجمہ کر لیں کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، ٹھیک ہے؟ یا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یا پھر اللہ ایک ہے، ان میں سے کسی بھی آیت کا جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے۔ تو حمد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک شعر اور وہ کوٹیشن آپ کوئی بھی کر لیں، یا پھر اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یہ آیت کا ترجمہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یہ انتہائی ایزی ہے، ہر کسی کی جو ہے وہ زبان پہ آسانی کے ساتھ یہ رہ سکتا ہے۔ تو حمد کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی شعر آ جائے تشریح کے لیے تو آپ بلا جھجک یہ والا شعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، یہ والا شعر، یا پھر سورۃ الاخلاص کی کسی بھی آیت کا ترجمہ، یا پھر سورۃ النور کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، یا پھر کسی اور آیت کا کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان کا خالق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا زمین تمام انسانیت کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اتنا اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی حمد کی جو اشعار کی تشریح ہے وہ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ایک شعر آپ نے کم از کم لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آ جاتا ہے کہ حمد کی جو اشعار کے علاوہ، یعنی اگر خلاصہ آ جاتا ہے، جیسے 5 نمبر کا خلاصہ آتا ہے نا، تو ہم اس کو بھی اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر خلاصہ آ جاتا ہے تو خلاصے کے اندر بھی آپ نے پوری نظم کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، ایک شعر کو ڈیٹیل میں یا اسی کی ایکسپلینیشن نہیں کرنی ہوتی، بلکہ آپ نے پوری نظم کا احاطہ کرنا ہے کہ پوری نظم کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، ہر ایک شعر سے ایک ایک بات اٹھائیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مفہوم کی صورت میں لکھ دیں، تو آپ کا ایک پیراگراف بن جائے گا خلاصے کا۔ اب جیسے یہاں پہ انہوں نے خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان میں اور اس میں موجود ہر چیز، ٹھیک ہے،
نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس کے علاوہ تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. وہ سب سے عظیم ہے، ہر ایک دن نیا پیغام دیتا ہے، یعنی نیا سبق دیتا ہے، نیا پیغام دے رہا ہے آپ کو. سبز و گل اس کی نشانیاں ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو حاصل ہوتا ہے. چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کارنامے ہیں. صرف آدمی نہیں بلکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تعریف اور توصیف کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، تو شاعر آخر میں یہ کہتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکا رہے. تو یہ پوری ایک نظم جو حمد ہے اس کا ہم نے احاطہ کر لیا. اگر اسی طرح سے اگر مرکزی خیال آپ کرنا چاہیں تو مرکزی خیال کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس کے مین پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیں، یعنی مین جو تھیم ہے نظم کا اس کو. تو خلاصے سے مرکزی خیال کم ہوتا ہے، یعنی اگر خلاصہ آپ نے 8 لائنوں کا لکھا ہے تو مرکزی خیال آپ کا میکسیمم 4-5 لائنوں پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے وہ کہ اس کا مین، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا جیسے ترجمۃ القرآن کے اندر مرکزی مضمون، اسی طرح سے مرکزی خیال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیا پس منظر ہے اس کا، کیا لاجک ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے نعت. نعت چونکہ مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے تو ہم ساتھ ساتھ ان کے شاعروں کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہو جائے. تو نعت کے جو شاعر ہیں وہ ہیں مولانا ظفر علی خان. ٹھیک ہے، اب اگر اس کا ہم احاطہ کریں تو اس میں جو ایک ایسا شعر کہ اگر کوئی بھی نظم کا شعر آ جائے تو ہم اس کو اگر وہاں پہ پٹ کریں، تشریح کے اندر لکھ دیں تو ہماری پوری نظم کا جو ہے وہ تشریح افیکٹو ہو جاتی ہے. ایسا کون سا وہ شعر ہے جو ہم وہاں پہ لکھیں تو ہمارے جو ہے وہ مارکس پورے آ جائیں. تو اس میں آپ یہ والا شعر بھی یاد کر سکتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یہ والا شعر آپ کو پیج کے آخر میں نظر آ رہا ہوگا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. ٹھیک ہے، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. یا پھر یہ کر لیں آپ، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ اس کے علاوہ یہ والا شعر بھی کر سکتے ہیں. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. یہ والا شعر، باقیوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ والا ایک کر لیں، یہ آسان ہے. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. یہ والا ایک شعر کر لیں آپ، اور اسی شعر کو آپ جو ہے پوری جو بھی شعر آئے گا آپ کو تشریح میں اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں تو آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی، افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی حدیث یاد ہے یا آتی ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں آتی تو ایک شعر آپ کے لیے انف ہے. یعنی 2 نمبروں کی تشریح ہوتی ہے اور آپ نے اس کو شروع میں نہیں کرنا ہوتا، آخر پہ چھوڑنا ہوتا ہے. تو آپ اس کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے انف ہوتا ہے. یعنی 2 مارکس میں سے آپ کو ایزیلی 2 مارکس مل جاتے ہیں اگر تو آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام صحیح لکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اس میں. تو نعت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، اس دنیا میں علم کا نور ان کی وجہ سے آیا، ہدایت کی روشنی ان کی وجہ سے آئی، وجہ تخلیق کائنات ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت جبریل امین بھی جہاں نہیں پہنچ سکے وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے. ٹھیک ہے نا، معراج کے موقع پہ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمتیں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی عظمتوں والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری یعنی جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے اندر آ جاتا ہے، جو ان کی شان کی بڑائی کے لیے بیان ہوتا ہے، اس کو آپ خلاصے کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ خلاصے کو اتنا نہیں بڑھا دینا کہ وہ 1 پیج 1.5 پیج 2 پیجز تک چلا جائے، بلکہ آپ نے ایک پیراگراف کے اندر ہی اس کو
مکمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہماری حمد اور نعت دو چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو چکی ہیں. اب نیکسٹ ہم آگے جو باقی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے پراپر حصہ نظم شروع ہوتا ہے، ہمارے پیج پہ ہے 146 پیج نمبر. یہاں پہ جو نظم ہے یہ ہے محنت کی برکات. پہلی جو ہم نے حمد پڑھی تھی نظم، اس کے شاعر کا کیا نام تھا؟ مظفر وارثی. نعت کے شاعر کا کیا نام تھا؟ مولانا ظفر علی خان. اب تیسری جو نظم ہے وہ ہے محنت کی برکات. اس کے جو شاعر کا نام ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی. خواجہ الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں آپ، خواجہ الطاف حسین حالی. محنت کی برکات، آپ کو اس کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کے اندر کیا چیزیں بیان ہونے والی ہیں. محنت کی برکات یعنی محنت کرنے سے آپ کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پوری نظم کے اندر وہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ایک انسان کو پش کرنے کے لیے، یعنی ایک انسان کو دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو اس کامیابی کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا کرنا چاہیے، یا کتنی اس کو محنت چاہیے، ٹھیک ہے نا، کتنی اس کو اسٹرگل چاہیے، کتنا پوٹینشیل چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہیں. اب اس کے لیے آپ یہ والا شعر انتہائی آسان بھی ہے. میں نے آپ کے لیے وہ اشعار چوز کیے ہیں جو آپ کو یاد کرنے کے لیے آسان ہوں اور جو عرف عام میں بھی جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں. پوری نظم کا احاطہ کر رہی ہے، یعنی محنت کی برکات جو ٹائٹل ہے نا، اس کے ارد گرد پوری نظم کا احاطہ ہو رہا ہے اس شعر کے اندر، کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو چلا اب وہ یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، گرے گا، اٹھے گا، پھر چلے گا. ٹھیک ہے، اب جو ٹھہر گیا، جو رک گیا، جس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گیو اپ کر لیا، تو وہ تو وہیں پہ ناکام ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، اب جس نے اپنا سفر جاری رکھا، جیسے بھی رینگتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، تھک گیا، پھر رکا، پھر چلا، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے. یہی دنیا کی مثال ہے، انسان کی یہی مثال ہے کہ وہ جب اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچتا ہے. جو چلا ہی نہیں، جو گھر سے نہ نکلے، ٹھیک ہے، وہ کامیاب کیا ہوگا. تو یہ ایک شعر آپ کر لیں اس میں. پھر اس کے بعد اگر اس کا خلاصہ آ جاتا ہے، محنت کی برکات کا خلاصہ، تو انتہائی آسان ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے وہ اعلیٰ مقام پاتا ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، یعنی ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نا صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جو اس کو اللہ نے دی ہوتی ہیں. اب ان صلاحیتوں کو نکھارنا یہ انسان کا کام ہے. سستی چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، اپنی جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے، جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق کام کرتا رہے، چاہے تھوڑا کرے، زیادہ کرے، جو بھی جتنی یعنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کام کرتا رہے گا تو وہ کامیابی کے اس کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی پوری ایک نظم کا آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، یعنی محنت کے اوپر جو چیزیں محنت کے لیے ضروری ہوتی ہیں آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ یہاں پہ بیان ہوا ہے اسی کو بیان کریں، بلکہ آپ اپنے الفاظ کے اندر اس کو بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پوری نظم پڑھی، پورے اشعار پڑھے، آپ کو مفاہیم کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے، تو آپ اپنے الفاظ کے اندر آسانی کے ساتھ اس کا خلاصہ یا اس کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ مرکزی خیال کے بجائے اس کا خلاصہ ہی لکھیں، کیونکہ خلاصہ لکھنا آسان ہوتا ہے. مرکزی خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مرکزی خیال نہ لکھا اس کا تو پھر یہ ہے کہ آپ کے مارکس آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ کا یہ ہے کہ خلاصے کے اندر آپ نے کچھ اگر اپنے طور پہ بھی لکھ دیا کوئی، یا ایسا آپ نے جو ہے وہ بیچ میں سینٹینس استعمال کر لیا جو نظم سے ریلیٹڈ نہیں تھا، تو وہ بیچ میں چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مرکزی خیال میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہماری 3 نظمیں یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں. آگے ہم نیکسٹ نظم ہے جاوید کے نام. جاوید کے نام اس کے اندر یہ چونکہ علامہ اقبال نے لکھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی. جاوید ان کا بیٹا تھا، اس کے لیے انہوں نے نظم لکھی تھی. یعنی اس کو انہوں نے
کیا کیا، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو تبلیغ کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے علامہ اقبال نے تلقین تو اپنے بیٹے کو کی، لیکن میسج پوری امت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وہ کون سا ایسا شعر ہے جس کو ہم اگر ایڈ کریں تو ہماری پوری نظم، یعنی کوئی بھی شعر اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تشریح کے اندر پٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انتہائی آسان شعر ہر زبان پہ ہوتا ہے، ہر کسی کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پوری جو نظم ہے نا اس کا احاطہ کر رہا ہے یہ شعر، یعنی ان کا جو مین گول تھا یا مین جو ان کی بات سمجھانی تھی وہ کیا تھی، وہ یہی تھی کہ بھائی دوسروں کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں پہ خود چلو، کسی دوسرے کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کے نشان مت چھوڑو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے پاؤں اگر ٹوٹے ہوئے تو کوشش کریں ان ٹوٹے ہوئے پاؤں پہ آپ چلیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کا جو ہے وہ سہارا تلاش کریں اور وہ سہارا تلاش کرتے 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 آپ کو جو ہے وہ منہ کے بل گرا دے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ چلیں گے تو آپ اگر گریں گے بھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے پاؤں پہ گرا ہوں۔ جب کسی دوسرے کے سہارے چلیں گے تو پھر وہ کس فورس سے آپ کو گرائے گا یہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ والا شعر یاد کر لو، انتہائی آسان ہے۔ اگر میں یہ جاوید کے نام نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے تو یہ والا شعر آپ بلا جھجک بغیر کسی کنفیوژن کے اس شعر کو وہاں پہ تشریح کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں کوئی زیادہ اشعار آپ کو نہیں بتا رہا، ہر ایک نظم کے اندر ایک ایک شعر بتا رہا ہوں، انتہائی آسان ہے۔ ٹوٹل ہماری گنی چنی 5 نظمیں ہیں، تو 5 شعر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کی تشریح کے جو 10 مارکس ہیں، یعنی نظم کے جو 6 مارکس ہیں اور باقی کے جو 4 نمبر غزل کے ہیں وہ آسانی کے ساتھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم کا جو خلاصہ ہے، یعنی اس نظم کا جو خلاصہ جاوید کے نام، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے ہیں کہ اے نوجوان، ٹھیک ہے، عشق کی راہ میں اپنا مقام پیدا کر، نئی نئی راہیں نکالتا جا، اپنا تیرا جو ہے وہ ایک نیا مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے وجود کی گواہی تو خود دے، بلکہ دنیا میں موجود ہر گل و لالہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی گواہی دے رہا ہے، تو بھی اس کی گواہی دے۔ جو غیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو یہاں پہ شیشہ گران فرنگ کہا گیا، یعنی جو انگریز ہیں، ان کے پیچھے نہ بھاگ، یعنی ان سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کر، بلکہ اپنی تہذیب کے اوپر فخر، یعنی اپنے کلچر کے اوپر جو ہے وہ کیا کر، تو فخر محسوس کر، ٹھیک ہے۔ میرے کلام میں پوشیدہ ہیں جن کی تجھے معرفت حاصل، یعنی یہ ساری چیزیں، یعنی میرے کلام کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان کو معرفت، یعنی جن کے ذریعے سے انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو، اپنا ضمیر نہیں بیچنا، ٹھیک ہے نا۔ سادگی میں رہ، جیسے بھی زندگی گزارنی ہے گزار، لیکن کیا ہے کہ اپنی پہچان خود بنانی ہے، اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہونا ہے، کسی دوسرے سے امید نہیں لگانی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دوسرے کے، اگر دوسرے کے کندھوں پہ جو ہے وہ آپ بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے، یا پھر اپنے آپ کو، یا پھر اپنا ضمیر بیچ دیں گے، تو پھر اس وقت انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی جو نظم ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ جو نظم ہے پیام لطیف، پیام لطیف۔ اب اس کے جو شاعر ہیں نا، بیسیکلی یہ نظم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ شیخ ایاز نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ ایاز نے اس نظم کا جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ نظم ہے کن کی؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی،
ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ نظم کے جو شاعر کا نام ہے نا اس میں یا تو شیخ ایاز لکھ دیتے ہیں یا پھر شاہ عبد اللطیف بھٹائی لکھ دیتے ہیں. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ دونوں کا نام لکھیں. ٹھیک ہے نا، جب شاعر کا آپ نام لکھیں آگے آپ شاہ عبد اللطیف بٹھائی لکھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک عدد اور ایکسٹرا ہیڈنگ دے دیں مترجم کی، آگے کولن ڈال کے مترجم میں شیخ ایاز لکھیں، تاکہ جو چیک کرنے والا ہے اس کی کنفیوژن یہ نہ ہو کہ بھائی اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے شاعر کون ہے. اگر آپ نے دونوں لکھے ہوں گے اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بچے نے تیاری کی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو دونوں شاعروں کے ناموں کا پتہ ہے کہ اصل نظم کس کی ہے اور ترجمہ جو کیا ہوا ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ کس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں لکھنے میں کوئی اتنی جو ہے وہ گھبراہٹ والی بات نہیں ہے. اب اس نظم میں سے اگر کوئی شعر آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے تو اب آپ اس کو کیسے جو ہے وہ مینیج کریں گے، یا ایسا کون سا شعر ہے جو آپ لکھیں تو پوری جو ہے وہ آپ کی تشریح کا احاطہ یا پوری نظم کا احاطہ ہو سکتا ہے. یہ والا جو شعر ہے نا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا. یعنی اس میں شاعر اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے. یعنی میں تو سارے کا سارا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر بھی مجھے بخش دیتی ہے. یعنی میرا کام خطا کرنا ہے اور اس کا کام میری خطاؤں کے اوپر، میرے گناہوں کے اوپر، میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی پیام لطیف. ٹھیک ہے، یعنی ایک پیغام دینا. کون سا پیغام؟ کہ اب دیکھو نا اس نظم کا اگر آپ خلاصہ کریں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول و آخر، ٹھیک ہے، قائم اور قدیم، ہماری تمام خواہشات اسی سے وابستہ ہیں، اس کی جتنی بھی تعریف. یعنی بیسیکلی ایک حمد والا جو آپ کو ٹچ ہے نا وہ اس نظم کے اندر آپ کو مل رہا ہے، حمد والا ٹچ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جس نظم کے اندر حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہو، اس کے اندر پھر انسان اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں سراپا معصیت ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کیا کر رہا ہے، بخش رہا ہے. ایک تو یہ شعر آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو. ایک کوئی بھی آپ حمد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی شان کو ظاہر کرے آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو. اس میں یہ ہے نا کہ آپ جو اگر یہ والی نظم سے اگر کوئی شعر آ جاتا ہے تو آپ پہلی حمد کا اگر کوئی شعر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی شانوں کے تذکرے اور اس کی جو ہے کارسازی ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اول و آخر، قائم اور قدیم، تمام خواہشات اسی سے وابستہ ہیں، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. وہ اعلیٰ ہے، علیم ہے، شش جہات کا والی ہے، کائنات کا رازق ہے. یعنی وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے نا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. اس کا مطلب کہ اس کے اندر جو حمد والا ٹچ ہے وہ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے. تو اس کے اندر ہم وہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو حمد کے اندر ہمیں ایڈ کرنی چاہیے. تو یہ ایک پراپر حصہ نظم جو ہے وہ آپ کا ہم نے حل کر دیا. یعنی اس میں وہ اشعار ہم نے آپ کو بتا دیے جو آپ اگر کر لیں تو آپ کی تشریح پوری کی پوری حل ہو جائے گی. آپ نے تشریح ایک پیج کی کرنی ہے جو ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈسکس کیا. آپ کو بتا دیے کہ تشریح کرنی کیسے ہے، کیا طریقہ کار ہے، کون کون سی ہیڈنگز دینی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان ہیڈنگز کے مطابق یہ والے اشعار جو ہم نے آپ کو یہاں پہ انڈر لائن کروائے ہیں، ٹک کروائے ہیں، یہ والے اشعار زبانی یاد کر لیں. اگر آپ کو تشریح نہیں بھی آتی، اگر آپ بیچ میں تشریح کے ایک آدھا شعر لکھ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی تشریح ایک اچھی امپیکٹ فل بن جاتی ہے. تو پیراگرافنگ کریں. ٹھیک ہے نا، کم از کم 2 الفاظ مارکر کے ساتھ ضرور لکھیں، تو اس سے آپ کے جو ہے وہ مارکس پورے کے پورے آئیں گے.